بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بیٹے کی شادی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا بیاہا جائے، گھر بہو آئے اور گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ خیر اب تو میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں گھر کے کام کاج کر سکتی۔ اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک سلجھی سی پیاری سی لڑکی تلاش کی تھی۔ میری بہو اپنے ساتھ بہت زیادہ جہیز بھی لائی اور ساتھ ایک ملازمہ بھی لائی تھی۔ پہلے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی اور تھوڑا عجیب بھی لگا کہ بہو نوکرانی ہی لے آئی، جبکہ کام کے لیے ایک نوکرانی تو میں بھی رکھ سکتی تھی، لیکن مجھے نوکرانیوں کے کام پسند ہی نہیں آتے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ رہ لے یہ ہفتہ دو ہفتہ یہاں، پھر اس کو چلتا کروں گی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، کلثوم میرے گھر میں اپنی جگہ بناتی گئی۔ نہ جانے کیا تھا جو مجھے اس کی جانب کھینچتا تھا۔ مجھے بڑی محبت ہو گئی تھی اس سے۔ جہاں تک میری بہو کی بات تھی تو اس کو تو میں نے پہلی دفعہ پارلر میں دیکھا تھا، جہاں میں اپنی بانجی کے ساتھ گئی تھی، ورنہ میں پارلر والر کے چکر میں نہیں پڑتی۔ لیکن جب میں نے پارلر لڑکی کو دیکھا تو مجھے وہ بہت اچھی لگی، سلجھی ہوئی، تمیزدار۔ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ باتوں باتوں میں نے ان سے رشتے کی بات کر ڈالی اور یہ سلسلہ چل پڑا۔ اب میں اپنے اس فیصلے سے بہت مطمئن تھی۔ میری بہو نمرا بھی بہت اچھی تھی اور کام والی کلثوم بھی، لیکن بہو کے ساتھ جو ملازمہ آئی تھی وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ یہ بات کافی عجیب تھی۔ خیر میں خاموش ہی رہی۔ میں اپنے کچن کا کام کسی کو کرنے نہیں دیا کرتی تھی، لیکن وہ لڑکی یہاں بھی مجھے شکست دے گئی۔ وہ بہت ہی پاکیزہ، عبادت گزار تھی۔ میں نے اسے دل سے خوش ہو کر کھانا بنانے کا کام بھی سونپ دیا تھا۔ اب میں بہت سکون میں تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف گھر کے کام کرتی بلکہ میری بھی اتنی خدمت کرتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ لیکن آج تک میں نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت نقاب کیے رہتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ سمجھایا کہ گھر میں تو نقاب اتار دو، بھلا یہاں ہوتا ہی کون تھا؟ ہم ساس بہو ہوتے تھے، باقی بیٹا بھی صبح ہی کام پر نکلتا تو شام کو لوٹتا تھا۔ مگر میری بات پہ وہ بہت گھبرا جاتی تھی، اس کے ہاتھ بھی کانپنے لگتے۔ میری بہو آ گئی اور اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ امی جان اسے کچھ نہ کہیں، یہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی، بہت ہی پردے دار اور پاک باز لڑکی ہے، اس کو پردے میں ہی سکون ملتا ہے، تو پلیز آپ اسے نہ کہا کریں۔ کلثوم کے جانے کے بعد میری بہو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آہستگی سے بولی، امی جان ہم نے اس کا چہرہ دیکھ کر کرنا ہی کیا ہے، جب ہمیں اتنا سکھ دے رہی ہے، گھر شیشے کی طرح چمکتا ہے، کھانا لذیذ بناتی ہے، میں نے دیکھا ہے رات گئے تک آپ کو دباتی بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فرمائش پر بزن ہو جائے اور کام چھوڑ کر ہی چلی جائے۔ پھر آج کل کہاں ملتی ہیں ایسی ملازمائیں۔ بہو کی بات پہ میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سی ہلچل ہو رہی تھی، بھلا عورتوں سے کیسا پڑتا۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور میں پانی لینے کچن کی جانب جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ کلثوم کچن کے ساتھ والے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظریں اب کلثوم پر تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کتنی عبادت گزار ہے، وہ نماز میں مگن تھی۔ وہ اس رخ پر بیٹھی تھی کہ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس وقت اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں کھڑی رہی کہ شاید اس کی ایک جھلک مجھے دکھائی دے، اور اچانک جب اس نے سلام پھیرا تو اس کے چہرے کا رخ میری طرف ہو گیا۔ جیسے اس کے چہرے پہ میری نظر پڑی تو میں گرتے گرتے بچی۔ میری روح تک کام گئی تھی۔ یا اللہ، یہ تو… مجھے اچانک سے کھانسی کا دورہ پڑا اور میں نے جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگایا، لیکن تب تک کلثوم کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ بھی گھبرا کر اٹھی تھی اور کمرے کے تاریک گوشے کی جانب بھاگ کر خود کو میری نظروں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن میں اس کو تب تک دیکھ چکی تھی۔ تب سے مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ ساری رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی، ساری رات میں سو نہیں سکی تھی۔ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے صبح کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں بس چاہتی تھی کہ بہو کے سامنے کھڑی ہو کر اسے سارا سچ اگلواؤں، لیکن میں چاہتی تھی کہ ایک دفعہ میرا بیٹا آفس چلا جائے تو میں بہو سے پوچھوں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو اس بات کا پتہ چل جائے تو وہ تو اسے اسی وقت طلاق دے دیتا۔ طلاق کیا، شاید وہ تو غصے میں آ کر نمرا کو جان سے ہی مار دیتا۔ بات ہی اتنی بڑی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر اجڑ جائے۔ میں نمرا سے سچ جاننا چاہتی تھی کہ اگر اس کا تھوڑا سا بھی قصور نکلا تو اس کو طلاق میں خود دلواؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر قصور کس کا ہے۔ اب بہو ہی سب بتا سکتی تھی۔ میرا دماغ تو کام نہیں کر رہا تھا۔ میری بہو نمرا اٹھ چکی تھی۔ اس نے ناشتہ کر لیا تھا اور اب اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرا بیٹا اپنے آفس چلا گیا تھا۔ یہی وقت تھا جاننے کا۔ میں فوراً بہو کے کمرے کی جانب گئی، دستک دیکھ کر اندر چلی گئی۔ بہو اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے کمرہ لاک کیا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اسے پوچھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ میرے گھر میں یہ کیسا کھیل تم دونوں کھیل رہی ہو؟
کلثوم کون ہے؟ کلثوم کا آخر کیا راز ہے؟ آج میں سچ جان کروں گی۔ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو؟ میری بات پہ نمرا میرے قدموں میں گر گئی۔ امی جان مجھے معاف کر دیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ میری بات سن کر ڈر گئی۔ امی آپ کو سب بتاتی ہوں، آپ پہلے وعدہ کریں کہ کلیم کو اس کا علم نہیں ہونے دیں گی، ورنہ… دیکھو نمرا بیٹا، مجھے اب سچ بتاؤ، میں سچ جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ میری بات پہ وہ اپنے آنسو پہنچ کر مجھے اپنا قصہ سنانے لگی۔ اس نے بتایا کہ میں نمرا کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ بڑی بہن کی شادی 3 سال پہلے ہو گئی تھی، تب سے وہ باہر ملک میں رہتی تھی۔ اس کے بعد میں اور میرا چھوٹا بھائی فہیم۔ میں کالج جاتی تھی، فہیم اسکول۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ اچانک پاپا کا بزنس میں لاس ہو گیا اور ہمارے مالی حالات بہت خراب ہو گئے۔ میرا کالج چھوٹ گیا اور فیس نہ دینے کی وجہ سے فہیم کو بھی اسکول سے نکال دیا گیا۔ پاپا قرضے میں ڈوب گئے تھے۔ کسی رشتہ دار نے تو پوچھا تک نہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ سب تب تک ہی آپ کا ساتھ دیتے ہیں جب تک آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ پاپا نے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے اپنا گھر تک بیچ دیا۔ کچھ پیسے بچ گئے تھے، ان سے ایک چھوٹا مکان کرائے پر لے لیا اور اس کا 6 مہینے کا ایڈوانس دیا اور 2 مہینے کا راشن ڈلوایا۔ اب بس چند ہزار روپے ہی بچے تھے، وہ بھی کب تک چلتے؟ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی کہ میں کوئی نوکری کرتی۔ میں نے آس پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، لیکن وہ چند 100 روپے کافی نہیں تھے۔ پاپا کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے اور حالات کے بوجھ نے اب تو ان کو اور نڈھال کر دیا تھا۔ بڑی بہن کو ہم نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ ایک روز میں کسی اسکول میں انٹرویو دینے گئی، مگر وہاں بھی مایوسی ہوئی کیونکہ میری تعلیم کم تھی، تو 2000 روپے پہ وہ مجھے رکھنا چاہتے تھے، اور اس مہنگائی کے دور میں 2000 سے کیا ہوتا؟ میں باہر آ گئی، تیز کڑکتی دھوپ میں بس اسٹاپ کے بینچ میں بیٹھ کر بس کا انتظار کر رہی تھی، اور مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ آنسو میری گالوں پر گرتے ہی جا رہے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ میں نے حیران ہو کر سر اٹھایا تو میں بہت ڈر گئی۔ مجھ پہ خوف طاری ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایک اجنبی شخص تھا اور ہمیشہ مجھے یہاں پر بیٹھ کر گھورتا رہتا تھا، مگر آج اس کی اتنی جرت دیکھ کر مجھے بہت خوف آیا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ سمٹ کر بیٹھ گئی، مگر وہ وہاں بھی آ گیا اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں گیا اور کہنے لگا کہ میں اگر چاہوں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ بیچارہ میری کیا مدد کرے گا، یہ تو خود مانگ کر اپنا پیٹ پالتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس کی کوئی مدد نہیں چاہیے اور وہ جائے یہاں سے، لیکن وہ نہیں مانا اور ضد کرتا رہا، تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مجھے بتانا پڑا کہ میرے حالات اچھے نہیں، کوئی اچھی نوکری بھی نہیں ملتی۔ یہ سن کر اس نے اپنا مشورہ دیا کہ میں اپنا پارلر کیوں نہیں کھول لیتی۔ میں اس کی بات سن کر ہنسی کہ اس کے لیے لاکھوں روپے چاہیے اور میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ کسی پارلر میں کورس کر سکوں، سیکھنے کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی جیب سے کاغذ اور قلم نکالا، کاغذ پہ کچھ لکھا، پھر کاغذ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ میرا نمبر ہے، تم سوچ لو پھر مجھے کال کر لینا، میں تمہیں پیسے لا دوں گا۔ میں نے چٹ اس کے ہاتھ سے لے لی اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی کیونکہ میری بس آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں اس سارے واقعے کو بھول بھال گئی۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو اچانک سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور دن کا سارا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ کیسے میں بس اسٹاپ پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک وہاں وہ اجنبی شخص آ گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے جو وہ مجھے دینے کا کہہ رہا تھا، اور اگر ہیں بھی تو مجھے کیوں دے گا؟ آج کل تو کوئی کسی کو ادھار تک نہیں دیتا۔ اس کی باتوں پر مجھے بھروسہ نہیں ہوا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اپنے پرس سے وہ چٹ نکالا جس میں اس نے اپنا نمبر لکھ کے دیا تھا، اور اپنے موبائل میں اس کا نمبر اجنبی مددگار کے نام سے سیو کر دیا، اور پھر میں سو گئی۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے تھے۔ گھر میں 2 وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو گئی تھی اور اب تو ٹیوشنز بھی چھوٹ گئے تھے۔ مجھے اور ماما کو فہیم کے اسکول کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے وہ گھر پر اداس بیٹھا اپنے اسکول بیگ کو کھول کے اپنی کتابیں بکھیرے ہوئے گھنٹوں انہیں دیکھتا رہتا۔ اس کے اسکول کا بہت ارج ہو رہا تھا۔ اس روز میں اپنی ایک دوست کے گھر گئی اس سے بات کرنے کہ مجھے کسی اسکول میں اچھی تنخواہ پر رکھوا دے کسی سے بات کر کے۔ میں وہاں سے نکلی تو راستے میں ایک بیوٹی پارلر تھا، اسے دیکھ کر مجھے اس اجنبی کی بات یاد آ گئی۔ میں اندر چلی گئی اور کہا کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ پارلر کی آنر نے کہا کہ وہ کورس کروانے کا 1,00,000 روپے لیتی ہے اور 1 سال کا کورس ہے جس میں وہ مجھے سب کچھ سکھا دے گی۔ یہ سن کر میں مایوس ہو کر وہاں سے یہ کہہ کر نکلی کہ کچھ دن بعد بتاتی ہوں آپ کو، لیکن میں 1,00,000 کہاں سے لاتی؟ میرے پاس تو 10,000 روپے بھی نہیں تھے۔ خیر میں گھر آ گئی اور کچھ دیر بعد اس اجنبی کا نمبر ملایا۔ اس نے میرا فون کاٹ دیا
اور خود کال کی اور پوچھا کہ کیا میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی کہ اس نے میری آواز سنے بنا مجھے کیسے پہچانا، مگر میں نے اس پہ کچھ ظاہر کیے بنا ہی کہا کہ ہاں میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی، اور پوچھا کہ وہ کہاں سے مجھے پیسے دے گا جبکہ وہ خود بہت غریب ہے۔ وہ یہ بات سن کر ہنسا کہ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے، وہ تمہیں مل جائیں گے، بولو کتنے چاہیے۔ میں نے کہا کہ مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے پارلر کے کورس کے لیے، اور میں یہ پیسے اسے لوٹا دوں گی۔ اس نے مجھے اسی بس اسٹاپ پر بلایا اور میں نے حامی بھر لی۔ اگلے روز میں وہاں پہنچی تو وہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ فوراً سے اپنے پرس میں رکھا اور واپس گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے میں نے لفافہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ لفافے میں 2 لاکھ پڑے تھے۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ مجھے تو 1 لاکھ کی ضرورت تھی، تم نے 2 لاکھ کیوں دے دیے؟ وہ بولا کہ 1 لاکھ پارلر میں دو گی اور ایک تب تک آہستہ آہستہ گھر میں خرچ کرنا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جوش میں آ کر اسے وعدہ کر بیٹھی کہ زندگی میں اسے میری کبھی کوئی مدد کی ضرورت پڑی تو لازمی کروں گی۔ وہ مجھے اپنی بہن سمجھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے فون رکھ دیا۔ دوسرے دن پارلر میں نے پیسے جمع کروائے اور پارلر جوائن کر لیا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ فہیم کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اسی طرح سال پورا ہو گیا۔ پارلر سے مجھے کورس سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اب میں اپنا پارلر کھولنا چاہتی تھی۔ میں نے اجنبی مددگار کو ایک دفعہ پھر سے کال ملائی اور بتایا کہ میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں پھر اسی جگہ پر آ جاؤں۔ میں وہاں پر گئی تو اس نے مجھے لفافہ دیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں بے چینی میں مبتلا ہو گئی تو بولا میں نے تمہارے لیے پارلر دیکھا ہے تو کوئی کرائے پر دے رہا ہے، اور میں اس کے ساتھ چلی گئی اور سارے معاملہ طے کیے اور گھر آ گئی۔ دوسرے روز سے پارلر پر بیٹھ گئی اور پارلر اوپن کا بورڈ لگا دیا۔ اپنی مدد کے لیے میں نے ایک لڑکی بھی ہیلپر کے طور پر رکھ لی اور پارلر چل پڑا تھا۔ گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے تھے۔ میں تو اسے اپنا محسن سمجھ بیٹھی تھی اور دن رات اسے دعائیں ہی دیتی۔ خواتین جوک در جوک آتی، ان میں سے خواتین انہوں نے مجھے پسند کر لیا اور مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک روز اجنبی مددگار میرے پاس آیا اور بولا کہ اسے مجھ سے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس کے سب پیسے لوٹا دوں گی، وہ کچھ وقت دے مجھے۔ اس نے کہا کہ اسے پیسے نہیں چاہیے بلکہ اسے میری مدد چاہیے۔ یوں اس نے مجھے میری ہی نادانی میں کیا ہوا وہ وعدہ یاد کروایا۔ میں نے اسے 2 لاکھ روپوں کے بدلے میں کیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی کہ جانے اب وہ مجھ سے کیا مانگ لے، لیکن میں نے دل کڑا کے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ لیکن اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے جہیز میں لے کر جاؤ گی۔ میں حیران ہوئی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ کام والی بنا کر لے کر جاؤ گی۔ میں ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھوں گا، کسی کو خبر تک نہیں ہوگی کہ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اب غصہ آنے لگا تھا، تبھی تو میں چلائی تھی، اور میں یہ سب کیوں کروں گی؟ میں مانتی ہوں تم میرے مددگار ہو، میں تمہاری احسان مند بھی ہوں، مگر اپنے ہونے والے شوہر کو اتنا بڑا دھوکہ میں نہیں دے سکتی۔ میں کیوں ایک غیر مرد کو اپنے گھر لے کر جاؤں؟ مجھے کیا پتا کہ تم کس ارادے اور کس نیت کے ساتھ جانا چاہتے ہو۔ میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے مڑ کر اپنی تجوری کا لاک کھولا جو نوٹوں سے بڑا پڑا تھا۔ میں نے 2 لاکھ روپے پہلے سے علیحدہ کر کے ایک لفافے میں ڈال کے رکھے تھے کہ نہ جانے کب میرے مددگار کو ان پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے وہ لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ گن لو، اس میں پورے 2 لاکھ ہے، یہ لو اور جاؤ یہاں سے۔ آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ وہ میری بات سن کر ایک دم سے میرے پاؤں میں گر کر گڑ گرانے لگا تھا۔ میں خوف زدہ سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ زارو قطار ہو رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ وہ ایسے رو رہا تھا کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ بھیڑ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوف زدہ ہو گیا ہو، رو رہا ہو، گھبرا رہا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں بھی زمین پر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ سجاول بھائی، کیا بات ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر وہ پر امید نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ نمرا، مجھے میری ماں سے ملا دو۔ کون سی ماں؟ میں حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا تمہاری ہونے والی ساس میری ماں ہے۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو، میری خواہش کو پورا ہو لینے دو۔ اس کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے شوہر کا بھائی ہو؟ اگر وہ میری ساس کا ہی بیٹا ہے تو یوں چور دروازے سے کیوں جانا چاہتا ہے ہمارے گھر؟ بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے میرے ذہن میں جب وہ بولا تھا، مجھے پتا ہے کہ تم میری بات سن کر حیران ہو گئی ہو۔ تم یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سیدھے طریقے سے کیوں نہیں چلا جاتا گھر؟ میری مجبوری ہے نمرا بہن۔ وہ اب بھی رو رہا تھا۔ روتے روتے وہ مجھے اپنی داستان حیات سنانے لگا تھا۔ میں جب پیدا ہوا تھا نا،
میری اماں خوش نہیں ہوئی تھی. اس کو ڈیروں وسوسوں نے آن گھیرا تھا. تم خود سوچو کہ ایک لڑکی سسرال جب رخصت ہو کر جائے اور جلدی امید سے بھی ہو جائے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ آنے والا بچہ سسرال میں اس کے قدم مضبوط کر دے گا. مگر میری پیدائش کے بعد میری اماں کے قدم مضبوط تو نہ ہوتے بلکہ وہ تو دھتکار دی جاتی. میری دادی میری اماں کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کرتی. عین ممکن تھا کہ میرا باپ ہسپتال کے بیڈ پر ہی میری اماں کو طلاق دے کر چلا جاتا. حالانکہ اس میں قصور میری اماں کا تو نہیں تھا نا. یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے نہ لڑکا بنایا نہ لڑکی. میرے لیے تیسری جنس کا انتخاب کر لیا. سجاول کی باتیں سن کر میں سختے میں آ گئی تھی جبکہ وہ خود پیلا سا پڑ چکا تھا. اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. جب نرس نے اماں کو بتایا کہ آپ کے گھر تیسری جنس کی پیدائش ہوئی ہے تو اماں نے نظروں ہی نظروں میں اس سے التجائیں کر ڈالی تھی. وہ بھی اماں کا دکھ سمجھ کر چپ ہو گئی اور ابو کو مبارکباد دی کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے. سب خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے. ہر کوئی میری اماں کے آگے پیچھے ہو رہا تھا جبکہ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی ہی جا رہی تھی. میں نے جب بھی اماں کو دیکھا وہ روتی رہتی تھی. مجھے نہیں پتا اس نے کیسے مجھے گھر والوں سے چھپا کر بڑا کیا تھا. گھر میں کسی کو کچھ بھی تو معلوم نہ ہو سکا تھا. اماں مجھے لڑکوں والے کپڑے پہناتی, لڑکوں والے اسکول بھی ڈال دیا تھا, لیکن مجھے لڑکے نہ بھاتے تھے. میرا دل کرتا تھا کہ میں گیند بلے سے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن رافیہ کی گڑیا سے کھیلوں. مجھے اماں کی سرخیاں اچھی لگنے لگی تھی, ان کے زیور سب بہت اچھا لگتا تھا. میں نے ایک روز اماں کی لال سرخی اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی اور باہر صحن میں نکل آیا. میری دادی ہنس ہنس کر نڈال ہو رہی تھی. اماں کو بلا کر کہا, دیکھو تمہارا سجاول تو لڑکی بن گیا. اس روز اماں مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی. کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے ابو کی بیٹ سے بہت مارا تھا. میرا جسم نازک تھا, میں 7 سال کا ہی تو بچہ تھا. میرا ماس ادھڑ گیا تھا. میں بہت چیخا تھا, بہت چلایا تھا, لیکن اماں کو مجھ پر ترس نہیں آیا تھا. جب میرے جسم سے خون بہنے لگا تو ان کا ہاتھ رک گیا. اب وہ مجھ سے بھی زیادہ چیخ کر رو رہی تھی. ہم دونوں ماں بیٹا رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے. دادی نے دروازہ بجایا لیکن اماں نے نہ کھولا. وہ اپنا سر دیوار سے مار مار کر لہو لہان ہو چکی تھی. ہم دونوں کو اسپتال لے جایا گیا. وہ میرے لیے تڑپ رہی تھی اور میں اپنی ماں کے لیے. میں کتنے ہی دن اماں کی تکلیف یاد کر کے روتا رہا اور اماں تو ہر وقت ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیاں ہی مانگتی رہتی تھی. اس روز اماں نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ابو مجھے ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں گے کہ جہاں ہر روز ایسی ہی مار پڑے گی. اس روز کے بعد میں نے ایسا کرنے کا سوچا بھی نہیں. کئی دفعہ دل چاہا مگر میں نے اپنے دل کو روکے رکھا. کئی سال بیت گئے, اماں کی مار بھی بھول گئی, لیکن جو سبق وہ ہر روز پڑھایا کرتی تھی وہ میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا. لیکن ایک روز میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی. مجھے یاد ہے جب میں 9 سال کا ہوا تو ابو نے گھر ہی میں چھوٹی سی سالگرہ منانے کا سوچا. امی میرے لیے بہترین پینٹ شرٹ نکال کر رکھ گئی, لیکن میں نے رافیہ کی استری کی ہوئی فراک پہن لی. اماں کی سرخی لگا کر جب میں باہر کیک کاٹنے کے لیے نکلا تو سب ہنستی ہے, اماں بھی ہنستی. میرے سر پر ہلکی سی تپکی لگا کر بولی کہ تمہاری مذاق کرنے کی عادت پتہ نہیں کب جائے گی. پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئی. مجھے دوبارہ تیار کرتے ہوئے وہ بے تحاشا رو رہی تھی. میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ تم نے بہت غلط کیا ہے. اگلے روز اماں مجھے بازار لے گئی, لیکن وہ بازار تو نہیں تھا. وہ مجھے دور ایک قصبے میں لے گئی. تنگو تاریک گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ مجھے ایک گھر میں لے گئی جہاں سبھی تیسری جنس کے افراد تھے. بات بات پر تالی پیٹتے تھے. مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی. میں نے امی کا ہاتھ ہلا کر کہا, اماں چلے یہاں سے, میرا سانس گھٹ رہا ہے. مگر وہ ایک بزرگ سے گرو کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کیا باتیں کر کے رو رہی تھی. گرو نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا, کیا سے میں تمہاری ماں ہوں. میں نے اماں کا کندھا پھر سے ہلا کر کہا, اماں اٹھو گھر چلے. میرا دل انجانے خوف سے کانپ رہا تھا. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. میری اماں اٹھ کر باہر کی جانب چل پڑی. میں ان کے پیچھے لپکا تھا. مجھے گرو کے چیلوں نے پکڑ لیا. میں چیختا رہا, چلاتا رہا. اماں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. میرا ننھا سا دل کانپ رہا تھا. میرا دل کیا میں تمام مسجدوں کے اسپیکر لے آؤں, اماں کو آواز دوں, وہ سن کر رک جائیں. ہائے میں بہت بے بس تھا. میرے کمزور سے بدن میں اتنا زور کہاں تھا کہ میں ان ہٹے کٹے چیلوں سے خود کو چھڑا لیتا. میں ساری رات دھاڑے مار مار کر روتا رہا. گرو مجھے پیار سے سمجھاتا رہا مگر وہ سمجھنے کی عمر تو نہیں تھی نا. صبح سویرے ہی اماں مجھ سے ملنے چلی آئیں. میں ان سے لپٹ کر ایک دفعہ پھر بہت رویا تھا. اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور چلی گئی, میرے کسی سوال کا جواب دیے بنا. میں نے وعدہ بھی کیا کہ آج کے بعد سرخی پاؤڈر کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, مگر وہ چپ ہی رہی. گرو مجھے پیار کرتا تو مجھے اس سے گھن آتی. میں سب سے الگ تھلگ بیٹھا گھر والوں کو یاد کر کے روتا رہتا. ایک روز گرو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں رو رہا تھا تو وہ بھی رونے لگا. اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو پیدا ہوتے ہی اسے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ گئے تھے. اسے تو اپنے ماں باپ کا بھی پتہ نہیں تھا.
نہ ہی اسے کوئی کبھی ملنے آتا۔ گرو نے مجھے بتایا تھا کہ میں بھی ان جیسا ہی ہوں، مجھے اب ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ سب مجھے یاد کر کے بہت روتے ہیں، لیکن اماں نے ان سے جھوٹ بول رکھا تھا کہ میں گم ہو گیا ہوں۔ مجھے اس روز پتا چلا کہ سب کے پیچھے تو میری اماں ہی تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ہی سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا، اب میں اماں سے ناراض رہتا۔ گرو نے ڈانس سیکھنے کا کہا تو میں نے فوراً حامی بڑھ لی۔ اب میں خوب میک اپ کر کے اماں سے ملتا تاکہ وہ غصے میں آ کر مجھے گھر تو لے جائیں، مگر اماں کا دل نہ پگھلا۔ گرو نے میرے فن کو تراش خراش کر مجھے ہیرا بنا دیا تھا۔ اب میں مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اماں ملنے آتی تو میں نہیں ملتا۔ پورے شہر میں میرا چرچا ہونے لگا تھا۔ میں اب جوان ہو گیا اور مزید خوبصورت بھی۔ میں نے خوب دولت کمائی۔ میرا گرو بہت ہی بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں سارا دن اس کی خدمت کرتا، اس کے لیے ہر آسائش کا انتظام کرتا۔ گرو مجھے ہر وقت دعائیں دیتا رہتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا، میری خواہش ہے کہ تم قرآن سیکھو۔ اس نے مجھے ایک پتہ دیا کہ میں وہاں جاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ انتقال کر گئے۔ اب یہ میرے گرو کی آخری خواہش تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پتے پر جانا پڑا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا جب مجھے گھر کے اندر سے بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنائی دی۔ میں وہاں جم سا گیا تھا۔ پھر وہی آواز اس آیت کا ترجمہ پڑھنے لگی۔ ترجمے میں اللہ پاک اپنے گناہ گار بندوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ اگر وہ برائی سے لوٹ آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ بہت ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت نے مجھ پر بڑا اثر کیا تھا۔ میں گھر آ کر روتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ یوں میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ ڈانس وغیرہ میں نے چھوڑ دیا اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے دہاڑی کرنے لگا۔ تب مجھے روزانہ جن آنکھوں کا اور جس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، یہ میں ہی جانتا تھا۔ تب مجھے اماں کی مجبوری سمجھ آئی۔ میری اماں آخر کیا کر لیتی؟ اس کی بیٹی بھی جوان ہو رہی تھی، پھر بھلا ایک تیسری جنس کے انسان کی بہن کو کون بیاتا؟ میں نے اپنا سارا پیسہ جمع کر کے رکھا تھا تاکہ کسی ضرورت مند کے کام آ سکے۔ تم مجھے ضرورت مند لگی، اس لیے میں نے تمہیں پیسے سب دے دیے۔ میں اپنی ماں سے ملنے کا شدید خواہش مند تھا۔ میں ان کی خدمت کر کے خدا کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز میں تم سے ملنے پارلر آیا تو میں نے وہاں اپنی ماں کو دیکھ لیا تھا۔ پھر پتا چلا کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے یعنی میرے بھائی سے بیاہنا چاہتی ہیں۔ تبھی تو میں تمہارے پاس چلا آیا۔ سجاول ساری بات سنا کر رو دیا تھا۔ میں بھی رو کر رہ گئی۔ امی جان اس کی باتیں سن کر میں خود کو روک نہیں پائی تھی۔ کیا میں نے غلط کیا؟ میری بہو مجھ سے سوال کر رہی تھی، جبکہ میں تو زمین میں گھستی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں بہو کے گلے لگ کر بڑا رو رہی تھی۔ میرا ننھا سجاول بڑا یاد آیا تھا۔ اس نے کیسی کیسی سختیاں جھیل لی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا سامان پیک کیے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی ہر غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ میں نے گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگی تھی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میرا سجاول میرے سینے سے لگا بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے جدا ہوا اور اپنا سامان اٹھا کر چل دیا۔ میں نے اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے چھین کر کہا تھا کہ وہ میرے پاس رہے۔ وہ گھبرا گیا اور بولا، اماں میں آپ کی زندگی مشکل نہیں بنانا چاہتا۔ تب میں بولی تو مجھے لگا میری آواز کسی گھڑے سے آ رہی ہے۔ بیٹا، زندگی تو میں نے تمہاری مشکل بنا دی تھی۔ لوگوں کا ڈر اس قدر مجھ پر سوار ہو چکا تھا کہ میں رب کے غضب کو تو بھول ہی گئی تھی۔ اگر وہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے کہ بیٹا اور بیٹی میں نے دیے تو تم نے رکھ لیے، میں نے اپنی پسند سے خاص بندہ دیا تو تم نے دھتکار دیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے میرے اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لو۔ میں نے سجاول کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ بیگ پھینک کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے سارے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی کہ میرا گمشدہ بیٹا لوٹ آیا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے میری غلطی سدھارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے، اسلامک واقعات سننے کے لیے، سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو سبسکرائب ابھی کر لیں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اور ہاں، تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔